اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ عذاب القبر حق، سرکار نے فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ یہ پوشیدہ معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہ چیزیں ایسی بنائی ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، نظر نہیں آتی، جیسے ہوا ہے، محسوس کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی، گرمی ہے، سردی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن گرمی کو کیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ سردی کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جنات ہیں، فرشتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عذابات قبر ہیں۔ اب جب ہم کسی مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، کوئی کافر ہے، منافق ہے، فرض کر لیں، یا گناہگار ہے، اگر اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کو عذاب قبر شروع ہو جائے تو ہمیں اس پر اس لیے اطلاع نہیں ہوتی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، ہر شخص کو پتہ چل جائے تو پھر تو غیبی امور ظاہر ہو جائیں گے، غیبی معاملہ ظاہر ہوگا، اور پھر ہر شخص ڈر کر خوفزدہ ہو کر گناہ کو چھوڑ دے گا یا ایمان لے آئے گا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اور پھر امتحان کس چیز کا رہے گا؟ امتحان تو ہے یہ کہ کچھ امور کو پوشیدہ رکھا جائے جن پر ہم بسا اوقات پوری زندگی مطلع نہیں ہو سکتے، لیکن ان پوشیدہ امور پر یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور وہ ذرہ برابر ایمان ڈاواڈول نہ ہو، پھر امتحان میں پاس ہوں گے۔ اس وجہ سے بعض یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اعتقاد اور یقین رکھیں اور اس میں ہم غلط ہوں اور وہ مرنے کے بعد پتہ چلے تو، اور بعض کہتے ہیں کہ ایسی ہستی کے ذریعے یہ اعتقاد اور یقین ہم تک پہنچا ہے، یہ ایسے معاملات ہم تک آئے ہیں جن پر ایمان لانا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بہت سارے غیر مسلمین اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے کہ جب اگرچہ انہیں بتایا جاتا ہے اسلام ہے، آسمانی کتابیں ہیں، وہ نبی گزرے تھے، یار پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کیسے اعتقاد کر لیں، کیسے یقین کر لیں۔ اور جیسے ہم لوگ ہیں، ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن صحیح ذرائع سے ہم تک، ہمارے اکابرین کے ذریعے یہ چیزیں ہم تک پہنچیں۔ قرآن عظیم بھی ہمارے اکابرین کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، حدیثیں آئی ہیں، اور ہم نے جانا کہ ایک نبی کریم تشریف لائے تھے اور آپ نے یہ چیزیں بیان فرمائی، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہی بس صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی تھا کہ وہ بڑا کامل اعتقاد اور یقین رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ امور کی جب اطلاع دے رہے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پر مطلع کیا ہے، ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ کالے کپڑے پہننا اور بچوں کو پہنانا کیسا ہے، کیونکہ یہ مقدس رنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں، کالا کلر پہننا کوئی منع نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کالا امامہ خاص طور پہ زیب سر فرمایا، تو یہ پہننا ثابت ہے۔ اب آپ اس کو مقدس اس اعتبار سے کہیں جی کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا ہوا ہے بلیک، تو آپ کے بال بھی تو کالے ہیں، پھر آپ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، پھر بالوں میں کنگھا کرتے ہیں، بال زمین پہ گرتے ہیں، بلیک کلر نیچے گر رہا ہے، کیا کریں، سفید بال کروا لیں۔ اور اسی طریقے سے 50 چیزیں کالی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ اگر فرض کر لیں کعبۃ اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ اس کو مقدس کہہ رہے ہیں، تو اس کی تقدیس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں، کر سکتے ہیں آپ، اس کی بے ادبی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں۔ اب جیسے سبز رنگ ہے سبز گنبد کا، پہلے سفید تھا پھر اس پہ سبز رنگ ہوا ہے، تو کیا آپ سبز رنگ کی سبزی کھانا چھوڑ دے آدمی یہ سوچ کے کہ جی ہم چبائیں گے سبزی سبز رنگ کو، پھر وہ کچھ نالیوں کے اندر بہے گی تو کیا سبز رنگ ہی استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ادب اچھی چیز ہے، لیکن اس کو مطلب بہت زیادہ اپنے اوپر اس انداز سے مسلط کر لینا کہ شریعت بھی اس کا تقاضا نہ کر رہی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں تیزی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر عشق اور محبت کی وجہ سے دوسرے کے مذہب کو اختیار کر کے اور ان کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، تو کیا حکم شرع ہے؟ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا بات ہو؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو مسلمان پیدا ہوا یا اس نے اسلام اختیار کر لیا اور اس کے بعد وہ مذہب اسلام کو چھوڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مذہب اسلام سے پھرنے والا، جس کو عربک میں ارتداد کہتے ہیں، ارتداد، پھر جانے والا۔ اور جو ایسا کرتا ہے، اگر مذکر ہے تو مرتد کہتے ہیں، لڑکی ہو تو مرتدہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مرتد اور مرتدہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان کے لیے سخت سزائیں ہیں، اسلام چھوڑنا بالکل جائز نہیں، ان کو ظاہری عدالت کے اندر بھی سزا ملتی، اور فرض کر لیں جیسے آج کل ایسا نہیں ہے تو آخرت میں تو بہرحال ان کی بربادی ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ، پھر وہ انتقال کر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی اسی حالت کفر میں اس کا انتقال ہو جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس اعتبار سے کہ جتنے پہلے کیے تھے وہ تو گئے، اور اب جتنے کریں گے فرض کر لیں ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا، کیونکہ حالت ایمان میں کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ورنہ ضائع کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں اس طرح کے جتنے کیے تھے اس کا کوئی اجر و ثواب ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا کوئی بچہ کوئی بچی ہمیں سن رہا ہے، آپ نے صرف اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ کر ایک انتہائی ارذل اور حقیر چیز کا انتخاب کیا، جیسی آپ کو موت آئے گی، اگر خدا نہ کرے آپ دوبارہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو بڑی دردناک موت ہوگی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جہنم کی آگ اور جہنم کے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، جہنم کے انگارے گردن کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، گلے پہ رکھ دیے جائیں گے، اور اتنی سخت پیاس لگے گی حالت کفر میں مرنے والے کو کہ حدیث میں ہے کہ وہ سمندر پلا دیا جائے، سمندر کے سمندر، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور اس کی روح کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اور بڑی شدید تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور اس کے منہ کے اوپر اور پیٹھ کے اوپر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں فرشتے، یعنی ایک عام آدمی بظاہر کافر آرام سے مر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ عذاب کے معاملات ہوتے ہیں، الامان والحفیظ۔ پھر جب قبر میں جائیں گے تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، اس پر جہنم کے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے جہنم کی آگ اور تپش آ کے اس کو تڑپاتی رہے گی، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ چلے گا۔ پھر جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، بھوک، پیاس، گرمی، ندامت، پچھتاوا، ذلت، رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کو منہ کے بل چلایا جائے گا۔ جب سرکار نے بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہاں منہ کے بل چلیں گے، یعنی کافر منہ کے بل چلیں گے؟ سرکار نے فرمایا جو پیروں پہ چلانے پر قادر ہے کیا وہ منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے اور فرشتے اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے، اور پھر کبھی جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی کھال ایک لمحے کے اندر 6000 مرتبہ جلے گی، 6000 مرتبہ دوبارہ کھال آئے گی، اور سرکار نے فرمایا جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، بعض روایت میں اس سے زیادہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں، لیکن اس کے باوجود جہنم کی آگ بہت زیادہ ہوگی۔ جہنمیوں کو وہاں پر جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ جب انہیں پیاس لگے گی فریاد کریں گے تو لوہے کی بالٹیوں کے اندر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ قریب لے کر آئیں گے سرکار فرماتے ہیں ان کا چہرہ بھن جائے گا، اوپر کا ہونٹ سکڑ کر نصف سر تک اور نیچے کا لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اور چہرے کی کھال گر جائے گی، لیکن اتنی پیاس ہوگی پھر بھی اس کو پئیں گے۔ جب پئیں گے تو ساری آنتیں کٹ کٹا کے پیچھے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا۔ اس لیے جو ایسے اسلام کو چھوڑ کر جانے والے ہیں انہیں اپنے برے انجام کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واپس پلٹنے کی توفیق عطا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری بیوی کا کزن، میل کزن اور اس کی بیوی ملنے کے لیے آئے تو میری بیوی بے پردہ اس کے سامنے بے نقاب بیٹھی، اور بیماری ہے میری بیوی کو، بہت سی نمازیں اس نے سستی میں قضا کر دی، تو میں نے اس کو ڈانٹا تو وہ رات میں پھر رونے لگی اور چیخنے لگی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ گھر پہ مہمان آتا ہے تو یہ لازم بات ہے کہ ٹائم تو دینا ہوتا ہے، تو بہن اگر تھوڑا اپنے آپ کو کور کر کے سامنے بیٹھے تو بہت اچھی بات ہے، پردے میں رہے سب سے بیسٹ ہے یہی ہے۔ لیکن ہر خاندان کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بہت سے پھر برا مان جاتے ہیں، اور خاندان کی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، کم از کم اسکارف پہن کر بہن سامنے بیٹھ سکتی ہے ایسی مجبوری کی صورت میں، اور ایسا نہیں ہے تو بالکل اپنے عورتیں علیحدہ بیٹھیں، مرد علیحدہ بیٹھیں، یہی ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ ایسا ہوا، پہلی بات ہے کہ اس پہ آپ کو تنبیہ کرنی چاہیے تھی، شوہر کا کام ہے وہ بیوی کو سمجھائے گا۔ دوسرا، اگر بیماری اس نوعیت کی نہیں تھی کہ جس میں نماز قضا کرنی ہے تو شوہر پہ فرض ہے وہ بیوی کو ڈانٹے گا بھی، سختی بھی کرے گا۔ جب بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ
کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو شوہر تو عمل کر رہا تھا اللہ کے حکم پر، اس پر بیوی کا چیخنا، چلانا، رونا، اپنی بیماری سے ایموشنلی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرنا، اس سے شوہر تو مروب ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا، چلے گھبرا جائے گا۔ کیا اللہ کو بھی معاذ اللہ ہم ڈرا سکتے ہیں؟ یہ عورتوں کو بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ابھی اسی بیماری کے اندر کہیں کہ چلو تمہیں باہر شاپنگ کروا کے لاؤں، 2 منٹ میں ایک دم یہ کھڑی ہو جائیں گی، نہیں کوئی اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہے مجھے، چل لوں گی، میں ہمت کر ہی لوں گی۔ لیکن جہاں نماز کا کہہ دیں تو چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ بھائی تو یہ اس کا بیچارے کا اپنا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ تو ہماری بہنیں برا نہ مانیں، جب آپ فوت ہو جائیں گی نا، قبر کے اندر پہنچیں گی، اس وقت آپ کو ہماری باتیں بہت سمجھ میں آئیں گی۔ ابھی تو کچھ ہم پہ بیڈ کمنٹس بھی پاس کر رہی ہوں گی، آپ مر کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قبر کی تاریک رات کے اندر آپ کی نماز قضا کرنا آپ کو کیا کچھ دلواتا ہے۔ پھر آپ کو وہ باتیں یاد آئیں گی، شوہر کا ڈانٹنا، کاش میں مان لیتی، اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے۔ آپ کے نبی نے فرمایا کہ بے نمازی کی قبر کی دیواریں ملیں گی اور اس طرح اس کو پیس دیں گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، تو وہاں چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے برا نہ مانیں، بلکہ شوہر نے بالکل ٹھیک کیا، بیوی غلط کر رہی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ گناہگار نہیں ہوئے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمسایہ ہو اور اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اس کا انتقال ہو جائے تو ان کے گھر والوں سے کن الفاظ میں تعزیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو قرآن کی نصوص قطعیہ موجود ہیں کہ اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہاں جا کے یہ تو نہیں کہیے گا کہ بس صبر کریں، اللہ اس کی بخشش فرمائے، آپ ہی کافر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں صبر کریں، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، بس اتنا آپ کہہ کر لیں، اس سے زیادہ الفاظ استعمال نہ کریں۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ جیسے میں نے بتایا، یہ پوچھا تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہاں جلد بازی شیطان کروا دیتا ہے، بعض اوقات کی جلدی گناہ میں لگا دیا دیگر، لیکن ہمیشہ یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض کاموں میں تو شریعت جلدی کو محبوب رکھتی ہے۔ جیسے کوئی نیک عمل کا ارتکاب کرنا ہو تو شریعت چاہتی ہے کہ جلدی کریں، ورنہ ارادہ بدل سکتا ہے۔ بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور کسی مسلمان بھائی کی آپ کو مدد کرنی ہے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر جگہ جلدی کا کام شیطان کا نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جلد بازی کسی حرام کام کے لیے ہے، گناہ کے کام کے لیے ہے، اچھائی سے دور ہونے کے لیے ہے، تو ہم اس کو شیطان کی طرف منسوب کر کے کہیں گے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر وہ محمود اور محبوب کاموں میں ہے تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی کہ ہم جلد بازی کر رہے ہیں، اس میں پھر جلد بازی کو ترک کرنا برا ہوتا ہے، اور ان کاموں میں جلد بازی کرنا، یعنی منفی کاموں کے اندر جلد بازی کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، حالانکہ ہمیشہ غصہ حرام نہیں ہوتا۔ اگر غصہ ہمیشہ حرام ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہ کرتا۔ ہمارے سرکار جلال میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے، اگرچہ اس کا غضب ہمارے غضب کی مثل نہیں، اس کی شان کے لائق ہے، لیکن نسبت تو کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام غضب میں تشریف لائے، اہل بیت اطہار ہیں، اسی طرح اولیاء عظام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ اگر مطلقاً کہا جائے غصہ حرام ہے تو کیا ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ان سب کی طرف حرمت کی نسبت کی جائے گی؟ یقیناً نہیں۔ بعض اوقات تو غصہ آنا یہ محمود ہوتا ہے اور حکمت کے ساتھ اس کا اظہار یہ مطلوب شرع ہوتا ہے۔ جسے بچوں کو نافرمانی کرتے دیکھیں، حرام میں مبتلا دیکھیں تو غصہ نہیں آنا چاہیے، آئے گا، اور بعض اوقات اس غصے کا اظہار بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے اس گناہ سے باز آئیں۔ تو اس لیے ہمیشہ غصہ حرام نہیں، لیکن وہ اس کی ایک پہلو، ایک جہت لے کر بعض اوقات کہہ دیتے ہیں غصہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، کوئی ایک پہلو ذہن میں رکھ کر کسی نے یہ مقولہ کہا اور معروف ہو گیا، تو لہٰذا یہ ہمیشہ اور ہر صورتحال کے لیے نہیں ہے، مخصوص صورتوں کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے وقف، ایک ہوتی ہے تخصیص۔ وقف تو ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر کہ جنہیں بعین ہی قائم رکھنا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ پھر اللہ کے بندوں کو پہنچتا رہے، جیسے ہم پلاٹ مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یا کوئی ہم نے زمین ہے یہ نیت کر لی کہ اس میں جتنی آمدنی ہوگی یہ فلاں یتیم خانے کو ملتی رہے گی، اس زمین کو وقف کی زمین کہا جاتا ہے۔ اور جو پیسہ ہوتا ہے، پیسہ وقف نہیں ہوتا، کیونکہ وقف کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ شے کو بعینی باقی رکھنا ہوتا ہے،
اس کے منافع استعمال کرتے ہیں، جبکہ پیسہ جب کوئی دیتا ہے تو یہ تو بعینی پیسہ فنا ہو جاتا ہے، تبھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں وقف کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تخصیص ہوتی ہے، اور تخصیص کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا۔ تو لہٰذا تخصیص کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چندہ جس بھی مقصد کے لیے دیا جائے اسی میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال کیا تو آپ پر تاوان لازم ہوگا، چاہے اس سے کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا پیسے میں جب انہوں نے تخصیص کی کہ یہ غریبوں کے کھانے کے لیے ہے، تو آپ کی والدہ اس کو مسجد میں نہیں دے سکتی تھیں، جو مسجد میں دیا یہ گویا کہ والدہ نے اپنا پیسہ دیا، ان کو چاہیے کہ وہ کھانا ہی کھلائیں۔ ہاں، یہ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں دربار پہ کھانا کھلانا تو وہیں پر جا کر کھلائیں۔ کھانا آپ کہیں پر بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے علاقے کے گھر کے قریب غریب لوگ ہیں ان کو دے دیں، سفید پوش قسم کے لوگوں کو دے دیں، تو بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کھانا کھلانے کے لیے چونکہ پیسہ دیا، اس لیے کھانا کھلانے کے لیے وہ مخصوص ہو گیا، اسے کسی اور کام میں آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ USA سے جس میں بتا رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ ان کی صاحبزادی کرسچن ہوئیں اور ایک کرسچن آدمی سے نکاح کر لیا، اور ان کے بچے بھی بیٹے بھی کرسچن ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے یہ میسج کیا کہ ان کے واپس آنے کا، کہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو بہرحال میں نے ان کو پھر میسج کیا، انہوں نے بھی پھر بہت سی چیزوں کا اقرار کیا۔ خدا را دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کے لیے وظیفے نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآن بیان کرتے نہ حدیث بیان کرتے، آپ ہر مسئلے کے لیے آپ وظیفے دے دیتے۔ کسی کو نمازی بنانا ہے وظیفے لے لو، مسلمان کرنا ہے وظیفہ لے لو، ساس کو قابو میں کرنا ہے وظیفہ لے لو، سرکار سب دے دیتے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بھی دیے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ مخصوص چیزوں کے لیے، اور باقی مکلف بنایا انسان کو علم دین سیکھنے کا، اپنا احتساب کرنے کا، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کا، ان کو علم سکھانے کا، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کا۔ اس میں کوتاہی کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اصل میں ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، اور جس کی بنا پر پھر ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ باہر کے ملک میں جو لوگ گئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں جا کر کس قسم کے حالات ہوں گے، اور ہمارے بچے، اور خصوصاً ان بچوں کے بچے، پھر ان کے بچے، وہ کس طریقے سے مذہب اسلام پر قائم رہیں گے، اپنا تشخص قائم رکھیں گے، ان کی سوچ کیا ہوگی، فکر کیا ہوگی، وہ ماحول میں کیسے ڈھلیں گے، اس کی پرواہ کیے بغیر صرف وہاں کی تھوڑی سی آسائشیں، وہاں کے برائٹ فیوچرز، وہاں بچوں کو ملنے والی آسائشوں پر نگاہ رکھ کر، اور بہت سارے لوگ اب وہاں پر پچھتا رہے ہیں اور آخرت کے احتساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ بچوں کی تربیت میں جتنے بھی ماں باپ کمی کریں گے، اس کی وجہ سے اگر جیسے اب یہ بچے ہیں، میں ہمدردی کا اظہار ہی کرتا ہوں، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، اور ہم خود جلتے کڑتے ہیں ایسی صورتحال پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی معاذ اللہ خوشی ہوگی اس میں، ہمیں تو خود بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ اب ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ چلیں وہ توبہ تو کریں گے کم از کم، اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا محسوس کر کے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، لیکن میدان محشر میں ان کی سخت گرفت ہے، کیونکہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ شریعت کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے تربیت کے سلسلے میں، اور اس وجہ سے وہ کمی کوتاہی کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد بچے یہ کفر اختیار کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ بے راہ روی کی طرف چلے گئے، اس سب کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا، اور پھر یہاں کی آسائشیں آخرت میں بہت رلائیں گی انسان کو، اور پھر یہ سارے مزے تو دنیا میں رہ جاتے ہیں، آدمی جب قبر میں پہنچے گا سب اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کو مزے حاصل ہوئے۔ جو پاکستان یا ہندوستان کے رہنے والوں نے جو آپ کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا، آپ کو سرآنکھوں پہ بٹھایا، آپ کو VIP پروٹوکول ملا، آپ کے سامنے بچ گئے تھے نا، یہ دعائیں بھی نہیں کریں گے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے۔ اس لیے خدا را میں جو وہاں پہ رہتے ہیں لوگ، میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو دین کے قریب کریں، اور ذرا سوچئے، آپ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر، آپ کیا غور کر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے اپنے بچے آپ کی آدھی بات مانتے ہیں، آدھی بات ٹال دیتے ہیں، تو ان کی نسل کیا کرے گی؟ پھر ان کی نسل کیا کرے گی؟ کہاں پر لا کر ڈال دیا آپ نے اپنی نسلوں کو؟ اور پھر جس سے کہیں کہ آپ کورس کروا لیں ہمارے یہاں سے، تو کہتے ہیں ہمارے بچوں کو انگلش کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اب انگلش میں یعنی کورس کرواؤ، ٹیچر انگلش ڈھونڈیں وہاں پہ، یعنی آپ تیار نہیں ہیں اپنے بچوں کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہمارے موڈ کے مطابق دین ہمارے پاس پہنچے گا تو دیکھ لیں گے، نہیں تو اللہ مالک ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں تو دوسرے کو کہاں سے ایسا درد پیدا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟
آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا، اس لیے اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا یہ بھی نہیں خدا نخواستہ ہے کہ جو باہر ہیں ان کے سب کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، بہت سے اچھے ہیں جو ان کے بچے ماشاءاللہ دین پر چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ دین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے بچے اچھے ہیں، فرما بردار ہیں، اس کے علاوہ جو بیچارے وہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا وہ گناہ کر رہے ہیں، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالت پر۔ تو ایسا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دوبارہ اسلام کی طرف مائل فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے اور کامل مسلمان بنائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا جو غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے یہ صرف اس کے لیے ریزر یوز کر سکتے ہیں یا کریم وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی دونوں اجازت ہے، عورتوں کے لیے بھی ہر چیز کی اجازت ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر نے ان کو غصے میں کہہ دیا تھا میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، پھر کسی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، اور میں نے جب پوچھا تو کہتی ہیں وہ مفتی ہیں۔ وہ مفتی ہوں گے نہیں صاحب، مفتی ہوتے تو کبھی بھی ایسی بات نہ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک ہر ایک مفتی ہے اب، اور ایک بیماری چل پڑی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کیو ٹی وی کی برکت سے لفظ مفتی کو اللہ نے وہ عزت عطا فرما دی ہے کہ اب ہر ایک جو بھی کسی کو ایک فتویٰ لکھنا آتا ہو نہ آتا ہو، ٹی وی پر آئے گا سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھے گا، اسے بھی پتہ ہے کہ مجھے عزت ملے گی تو لفظ مفتی سے ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، حالانکہ فتویٰ دینے کے اہل بھی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ آخرت پہ شدید قابل گرفت ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نہ ہو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے لگے، کوئی پروفیسر نہ ہو پروفیسر لکھنے لگے، لیکن مفتی اتنا آسان ہو گیا ہے، شاید کوئی ڈاکٹر اور پروفیسر تو نہیں لکھے گا لیکن مفتی سب لکھنا شروع ہو گئے، اور فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہے جس کا آپ نے ثبوت دے دیا کہ جی آپ رہ سکتے ہیں ساتھ۔ یاد رکھیں کہ جب 3 طلاقیں دیں، چاہے ایک لفظ سے 3 طلاقیں دیں، جیسے شوہر یوں کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا 3 لفظوں سے 3 طلاقیں دیں جیسے یہ ہے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، ہمارے چاروں ائمہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم سب اس پر متفق ہیں کہ یہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوگی، اور 1500 سال کے تمام بڑے فقہا اس پر متفق ہیں۔ لہذا جو ان کو 3 طلاقیں نہ مانے یا 3 کو ایک کہے وہ مسئلہ درست نہیں ہے، اس لیے آپ بالکل اجنبی ہو چکے ہیں، اور اللہ کا واضح طور پہ فرمان ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر یہ شوہر تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، یعنی اب حلالہ کا پروسیس ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ان کی عدت گزاریں گی، پھر کسی شخص سے بغیر پری پلان نکاح کریں گی، پھر آپ دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر اس کی عدت گزار کر پھر آپ پہلے شوہر سے باقاعدہ نکاح کر سکتی ہیں، جدید نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ، پھر آپ کے شوہر دوبارہ 3 طلاق کے مالک ہوں گے، اس سے پہلے کوئی بھی حلال طریقہ نہیں ہے۔ ابھی جو آپ لوگ ساتھ رہے یہ گناہ کبیرہ ہوا، اگر اس میں جسمانی تعلق قائم ہوا تو وہ زنا ہے، اور اگر بچے پیدا ہو گئے ہیں تو ان کا نسب والد سے ثابت نہیں ہوگا، وہ بچے جائز نہیں ہیں۔ اس لیے خدا را یہ طلاق کے مسائل کے اندر ہر ایک نتو پھتو سے مسئلہ معلوم نہ کر لیں کہ آپ مسجد میں ایک جسے خاتون نے کہا کہ جی وہ میرے بیٹے نے طلاق دے دی، میں مسجد میں چلی گئی، وہاں ایک داڑھی والے صاحب نظر آ گئے، ان سے کہا میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر بہو کے گھر پہنچ گئی کہ جی ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، مولوی صاحب سے پتہ کر لیا بیٹی کو بھیج دیں۔ یہاں کے زنا شروع ہو گیا۔ اب وہ کون مولوی صاحب تھے مسجد کے اندر؟ ہر داڑھی والا بیچارہ کوئی عالم تو نہیں ہوتا، مؤذن صاحب کی بھی داڑھی ہوتی ہے، بعض اوقات مؤذن صاحب تو عالم بھی نہیں ہوتے بسا اوقات، لیکن وہ اپنی عزت بچاؤ مہم اختیار کرتے ہوئے کسی کو بھی الٹا سیدھا مسئلہ بتا کر، حرام کے دروازے کھلوا کر، اپنے جہنم کے دروازے اپنے لیے کھول کر، اور وہ آرام سے خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ بتانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی شرعی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے قطعی طور پر کسی کو آپ یہ بھی نہ کہہ سکتے یار ہم نے سنا تھا کوئی پروگرام میں آپ کے شاید یہ مسئلہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ مفتی صاحب نے آج یہ بیان کیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے سائل آپ کے آپ پوچھے یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، کیا اس کا حل ہوگا؟ آپ اس کا حل بتانے کے اہل نہیں ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، صرف مفتی صاحب بتا سکتے ہیں، ان سے آپ رجوع کروائیں، کوئی بھی آپ کے قریبی اہل سنت کے مفتی صاحب ان کے پاس بھیجیں، وہ بتائیں گے۔
ایک ہوتا ہے بس نفس مسئلہ بتانا، جیسے آپ نے سیکھا، آپ نے کسی کو سنا دیا، ایک الگ چیز ہے، لیکن سائل کے سوال کے جواب میں آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ سوالات کی تھوڑی سی ترتیب بدل جاتی ہے، صورتحال بدل جاتی ہے، تو حکم بھی بدل جایا کرتا ہے، اور غلط مسئلہ بتائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ بعد اوقات اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جب کلمہ پڑھا جاتا ہے، جیسے عورتیں جمع ہو کے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو یوں کرتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، ایسا کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شرعاً منع نہیں ہے، ویسے محمد رسول اللہ کافی ہے، لیکن اگر وہ کہتی ہیں محمد پاک رسول اللہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بیٹا بالغ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے بتایا جائے ان چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں بلا جھجک آپ بتائیں، بیٹے کو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ اس طریقے سے جسم کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اس میں شرم حیا کی کون سی بات ہے؟ یا پھر کوئی آپ کے اگر کوئی مذہبی کوئی آدمی ہیں قریب تو ان کے ذریعے یا کوئی تحریر لے کر ان کو دے دیں، اور اس کے علاوہ اس میں نے پورا ایک چیپٹر ڈالا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی، یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے بارے میں، انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ، اور وہ باہر والوں کے لیے بہت مفید رہے گی، یہ آپ پڑھنے کو دیں اپنے بچوں کے، انشاءاللہ طہارت کا ضروری کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جو اس میں آپ کو نہ مل جائے۔ تو بہرحال لیکن اس وقت تک جو قریبی آپ مسجد کے کوئی امام صاحب ہوں، کوئی قاری صاحب ہوں، ان کے ذریعے بچوں کو سمجھوا دیں اگر آپ کو شرم و حیا آ رہی ہے تو۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم دنیا کے نقصان پہ جلتے کڑتے ہیں، ایسے دین کے نقصان پر بھی اتنا نہیں تو کم از کم آدھا تو جلنے کڑنے کی توفیق دے دے مالک، تاکہ ہم دین کو اپنے قریب کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔